بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم چیپٹر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے اور چیپٹر نمبر 7 میں ہم پاکستان کی قومی آمدنی کے متعلق مختلف موضوعات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس میں پڑھیں گے کہ پاکستان کی قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ مختلف شعبوں سے پاکستان کی کل GDP کا کتنے % حصہ وہ آتا ہے۔ پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات کیا ہیں کہ جب ملک میں قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے تو کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پاکستان کی فیکس آمدنی کیا ہے، فیکس آمدنی کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے، یا اس میں کمی کی وجوہات کیا ہیں۔ سن 2018 کی انسانی ترقیاتی رپورٹ اس بارے میں جانیں گے۔ فیکس آمدنی میں کمی کے اسباب جانیں گے، قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں اضافے کے اقدامات دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں حکومت کے اقدامات بھی دیکھیں گے اور بعد میں ہم پڑھیں گے پاکستان میں ٹیکس کلچر۔ چلیں بچوں اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی قومی آمدنی۔ تو پاکستان جیسا کہ ہمیں معلوم ہے سن 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا اور ہم معیشت کے ہر شعبے میں پسماندہ تھے، چاہے وہ صنعت کا شعبہ ہو، زراعت، بینک کاری، تجارت، غرض کے ہر شعبے میں ہماری حالت وہ کافی کمزور تھی۔ بچوں جب پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت ہندوستان میں تقریباً 1050 کے قریب کارخانے تھے، جس میں سے صرف 50 ہمارے حصے میں آئے اور ان کی حالت بھی بہت زیادہ وہ پسماندہ تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 بینک تھے، ایک حبیب بینک اور دوسرا آسٹریلیشیا بینک۔ اس کے علاوہ جیسے ہی پاکستان مارز وجود میں آیا تو بہت سارے مسلمان جو کہ متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے انہوں نے پاکستان میں ہجرت کی، تو ان کی آبادکاری کا مسئلہ تھا، زراعت پسماندہ تھی۔ ابتدائی سالوں میں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو شروع کے سالوں میں پاکستان کی فیکس آمدنی کافی کم تھی، ٹھیک ہے نا۔ 1959-60 میں مغربی پاکستان کی کل آبادی تقریباً 1680 کروڑ، کل آمدنی وہ 6680 کروڑ روپے تھی، جبکہ متحدہ پاکستان کی کل آمدنی 3144 کروڑ روپے تھی۔ 1 جولائی 1960 میں پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ پیش کیا گیا۔ در حقیقت یہی ہے پاکستان کی معاشی ترقی کی ابتدا ہوئی، کیونکہ اس منصوبے میں ملکی ترقی پر خاصا زور دیا گیا اور اس سال اس منصوبے کے تحت پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار اس میں اضافہ ہوا وہ 5.6% رہا، اور پاکستان کی صرف مغربی پاکستان کی ہی آمدنی وہ بڑھ کے 2330 کروڑ روپے ہو گئی اور کل پاکستان کی آمدنی 4172 کروڑ روپے ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان وہ اس کو مختلف جنگیں بھی لڑنی پڑی۔ 1965 میں پاکستان کو جنگ لڑنی پڑی، حالانکہ ہم بہت اچھی ترقی کر رہے تھے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے ہماری وہ شرح نمو وہ ترقی کی شرح وہ کم ہو گئی، جو کہ گر کے 5.3% ہو گئی۔ 1971-72 میں ہندوؤں کی سازش کی وجہ سے، ہندوستان کی سازشوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ 1977 میں مارشل لا نافذ ہوا اور اس طریقے سے ہماری معیشت کو کبھی بھی استحکام نصیب نہ ہو سکا۔ اب ہم دیکھیں گے پاکستان کی قومی آمدنی کی شعبہ وار تخصیص۔ اگر آپ خام قومی پیداوار GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جس کو کہا جاتا ہے 2018-19 کے اندازے کے مطابق وہ ہماری خام ملکی پیداوار ہے اس کے پیش نظر وہ ہے تقریباً 35,95,02,419 ملین روپے۔ تو 66 سال گزرنے کے باوجود بھی زرعی شعبہ ابھی بھی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے۔ خام ملکی پیداوار میں GDP کا 18.5% ہم اسی شعبے سے حاصل کرتے ہیں، صنعت کے شعبے میں سے 20.3%۔ اس کے علاوہ باقی شعبے جن میں کان کنی، تعمیرات، بجلی اور گیس وغیرہ آتی ہیں، خام ملکی پیداوار کا صرف 10.20% حصہ ڈالتے ہیں۔ اس طرح خام ملکی پیداوار وہ اشیا کی پیداواروں کے کل شعبہ وہ 38.8% بنتا ہے۔ نیکسٹ ہم اب دیکھیں گے پاکستان میں قومی آمدنی کی پیمائش ہوتی ہے تو اس میں کس قسم کی مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں جو مشکلات ہیں، سب سے پہلے تو اعداد و شمار کی فراہمی میں دقت ہوتی ہے۔ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ایک پسماندہ ملک ہے، پسماندہ ملک میں صحیح اعداد و شمار دستیاب نہیں ہوتے، مختلف شعبوں سے درست اعداد و شمار حاصل نہیں ہوتے۔ زراعت سے سب سے زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، مگر اس شعبے سے بھی صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے۔ آمدنی کا اندازہ وہ آبانی کی وصولی سے لگایا جاتا ہے۔
بچوں آبیانہ پانی پر لگنے والا ٹیکس ہوتا ہے. اس سلسلے میں متعلقہ عملہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس لیے آمدنی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جاتا. پھر تربیت یافتہ عملے کی کمی. صحیح اعداد و شمار کی فراہمی کے لیے تربیت یافتہ قابل اعتماد و مہلی عملے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے افراد کی کمی ہے. قومی آمدنی کا اندازہ لگانے کے لیے اس میں جو مواد اکٹھا کیا جاتا ہے اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس تربیت یافتہ عملہ نہیں ہے، اس لیے صحیح اعداد و شمار حاصل نہیں ہوتے. بلا معاوضہ خدمات. قومی آمدنی کا اندازہ لگاتے وقت عام طور پر وہی آمدنیاں جمع ہوتی ہیں جو کہ معاوضے کے طور پر حاصل ہوتی ہیں، لیکن ہمارے زرعی شعبے میں ہزاروں خواتین بغیر کسی معاوضے کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. ان کی آمدنیاں قومی آمدنی کے تخمینوں میں شامل نہیں ہوتی. اس طریقے سے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، گھر کی صفائی، بچوں کی نگہداشت، کام کاج، کھانا پکانا، ماں باپ کی خدمت. استاد جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو ان کو بھی ان کے جو صلے ہوتے ہیں وہ بھی قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتے. اس کے بعد آ جاتا ہے عوام کا عدم تعاون. ہمارے ہاں قومی آمدنی کے تعاون میں عوام بھی تعاون نہیں کرتے. اگر ان سے ان کی آمدنی کے بارے میں پوچھا جائے تو صحیح معلومات فراہم نہیں کرتے، اس بات سے ڈرتے ہیں اگر صحیح آمدنی بتائی تو انکم ٹیکس عائد ہوں گے. پھر ہے براہ راست تبادلہ. عام طور پر قومی آمدنی میں صرف وہی رقومات جمع ہوتی ہیں جو کہ اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت میں کام آتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر دیہاتوں میں خرید و فروخت سے براہ راست تبادلے کے ذریعے ہوتی، جس میں زر کا استعمال نہیں ہوتا. لہٰذا آمدنی کا تخمینہ اس لیے بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ ابھی بھی دیہاتی علاقوں میں بارٹر سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے. حساب کتاب نہ رکھنا. ہمارے ہاں اکثر کاروباری حضرات مثلا چھوٹے تاجر، دکاندار، بڑھئی رکشے والے اپنی آمدنی کا حساب کتاب نہیں رکھتے، جن کی وجہ سے ان کی آمدنی کے متعلق صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکتی. مختلف کام کرنا. ہمارے ہاں لوگ مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل کرتے ہیں، بیک وقت کئی کام کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی مزدور بھی کرتا ہے، فصل بھی کاٹتا ہے، مرغبانی بھی کرتا ہے. اس طرح ایک ڈاکٹر سرکاری اسپتال میں کام کر کے تنخواہ لیتا ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ پریکٹس سے پیسے کماتا ہے. تو اس طرح مختلف کاموں سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ ساری کی ساری قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی. چھوٹے صنعتوں کی آمدنی. چھوٹی اور گھریلو صنعتوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی اکثر و بیشتر قومی آمدنی میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی تعداد اکثر کم و بیش رہتی ہے. ان میں سے بعض تو سال بھر کام بھی نہیں کرتی بلکہ 8-9 ماہ کام کرنے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، گرمیوں میں برف کی صنعت جو ہے وہ کام کرتی ہے، تو جو ہے وہ برف کے کارخانے لگائے جاتے ہیں، تو 6-7 مہینے کام کرنے کے بعد بند کیے جاتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں شکست و ریخت کو نظر انداز کرنا. ہمارے ہاں قومی آمدنی کی صحیح پیمائش نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مشینوں کی فرسودگی اور شکست و ریخت کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اسے خام قومی پیداوار سے مہیا نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے خالص قومی پیداوار کے اندازے غلط ہو جاتے ہیں. سماجی برائیاں. ہمارے ہاں اسمگلنگ اور چور بازاری کی وجہ سے بہت سی پیداوار قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہے، کیونکہ جو اشیاء اسمگلنگ کی نظر ہو جاتی وہ آمدنی میں شمار نہیں ہوتی. اسمگلنگ کی وجہ سے چونکہ اشیاء کی درآمد و برآمد غیر قانونی طریقوں سے ہوتی، اس لیے نہ تو ان اشیاء کا کہیں اندراج ہوتا ہے، نہ ہی ان پر کسٹم ڈیوٹی عائد کی جاتی ہے. انتقالی ادائیگیاں. بے روزگاری الاؤنس، پینشن، زکوٰۃ، خیرات، وظائف وغیرہ مختلف اشخاص کی ذاتی آمدنیوں میں تو شمار ہوتے ہیں، لیکن حکومت کے اخراجات کا حصہ بھی بنتے ہیں، لیکن قومی آمدنیوں میں ایسی ادائیگیوں کو شمار نہیں کیا جاتا. ذاتی استعمال کی اشیاء. کچھ ایسی اشیاء بھی ہوتی ہیں جو کہ منڈی میں فروخت نہیں کی جاتی، لہٰذا ان کی مالیت کا شمار قومی آمدنی میں نہیں ہوتا، کیونکہ پیدا کنندگان ذاتی استعمال کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. مثلا کاشتکار سال بھر کی ضرورت کے لیے گندم، چاول، گڑ وغیرہ کا ذخیرہ کر لیتے ہیں. تو بچوں بیسکلی یہ مشکلات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے قومی آمدنی کی صحیح پیمائش نہیں ہوتی. آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے گا، اور میری طرف سے اللہ